السلام علیکم دوستوں، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آپ ہمارے چینل پہ سیرت النبی کی سیریز سے ماشاءاللہ دیکھ ہی رہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ ایسی باتیں جو ہماری روزانہ کی زندگی سے متعلق ہیں، جیسے کہ ہمارا تعلق اللہ رب العزت سے ہو جائے، تو اس کا سب سے بہترین ذریعہ ہے دعا کا مانگنا۔ تو آج جو ہے ہمارا ٹاپک ہے دعا مانگنے کی فضیلت۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مانگنا بینہ عبادت کرنا ہے۔ پھر آپ نے بطور دلیل قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ یہ سورہ مومن کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ ازراہ تکبر یعنی غرور کی وجہ سے میری عبادت سے سرتابی یعنی میری عبادت سے دور ہے، سرتابی کرتے ہیں، وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا یعنی دعا مانگنے کی توفیق اس کو مل گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، ان میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس سے دنیا اور آخرت میں عافیت کی دعا مانگی جائے۔ جیسے اس میں ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے بہت ساری چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ عافیت کے ساتھ نہیں ہوتی۔ مثلا آپ اللہ سے بہت بڑا کاروبار مانگ لیں، بہت پیسہ مانگ لیں یا اور کوئی چیز مانگیں، لیکن اگر اس میں عافیت آپ نے دعا نہیں مانگی کہ عافیت سے دے، جس چیز میں عافیت ہو وہ مجھے عطا فرمائے، تو آپ یقین مانیں پھر آپ ساری دنیا میں گھوم رہے ہوں گے، وہ چیزیں اللہ رب العزت آپ کو عطا ضرور فرما دیں گے، لیکن پھر آپ خود ہی کہیں گے کہ یار میں تو اس زندگی سے پریشان ہو گیا ہوں۔ تو یہ مشاہدہ ہے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت سے عافیت کے ساتھ، کہ جس چیز میں عافیت ہو، خیر ہو، وہ آپ مجھے عطا فرمائے۔ اللہ سے دعائیں مانگیں، خوب مانگیں، لیکن اس میں عافیت کو ضرور شامل فرما لیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز قضا یعنی تقدیر کے فیصلے کو دور نہیں کر سکتی، رد نہیں کر سکتی، اور نیکی یعنی عمل خیر کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی۔ یہ دو چیزیں، دعا جو ہے وہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے اور نیک عمل عمر کو بڑھاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قضا یعنی قضا و قدر سے بچنے کی کوئی تدبیر فائدہ نہیں دیتی، ہاں اللہ سے دعا مانگنا اس آفت و مصیبت میں بھی نفع پہنچاتا ہے جو نازل ہو چکی، اور اس مصیبت میں بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی، اور بے شک بلا نازل ہونے کو ہوتی ہے کہ اتنے میں دعا اس سے جا ملتی ہے، بس قیامت تک ان دونوں میں کشمکش ہوتی رہتی ہے اور انسان دعا کی بدولت اس بلا سے بچ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ اور کسی چیز کی وقت نہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ اور کسی چیز کی وقت نہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرتا یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسی حدیث کے بعض طرق میں من لم ید اللہ غضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اور کتنی خوشی کی بات ہے کہ اللہ خود، جس کے ہاتھ میں ساری دنیا کے خزانے، موت و زندگی اور خوشی غمی ہر چیز کے خزانے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، ایک مسلمان کا یہ ایمان ہوتا ہے، مسلمان کا کیا بلکہ غیر مسلموں کا بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اب اگر ہم اپنے اللہ سے دور رہیں اور اللہ سے ہم مانگے ہی نہیں، اس کہتے ہیں کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا پھر وہ مخلوق سے مانگتا ہے، پھر ساری دنیا کے سامنے اس کا ہاتھ پھیلتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں یہ احادیث بتائیں، یہ کتنا موٹیویشنل ایک وہ ہے، اتنے فضائل ہیں کہ دل چاہتا ہے ان کو سن کر، ان کو پڑھ کر کہ ہم اللہ سے ہمارا تعلق اور ہم اب ہر چیز جو ہے وہ اللہ سے ہی مانگیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا، تم اللہ سے دعا مانگنے میں عاجز نہ بنو، یعنی تم اللہ سے دعا مانگنے میں پیچھے نہ ہٹو، عاجز نہ بنو، پیچھے نہ ہٹو، کوتاہی نہ کرو، اس لیے کہ دعا کرتے رہنے کی صورت میں ہرگز کوئی شخص کسی ناگہانی آفت سے ہلاک نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختیوں و مصیبتوں کے وقت قبول فرمائے، اس کو چاہیے کہ وہ فراخی اور خوشحالی میں بھی کثرت سے دعا مانگا کرے۔ ایک حدیث میں کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختی و مصیبت، جب کبھی کسی وہ مصیبت میں پھنس جائے، کسی سختی میں، کیونکہ زندگی ہے کبھی اوپر کبھی نیچے، تو پھنس جائے، تو وہ چاہتا ہے کہ میری مصیبت میں بھی اللہ رب العزت مدد کرے، تو اس کو چاہیے کہ جب اس کو فراخی ہو، جب وہ خوشحال ہو، اس میں بھی جب وہ صحت مند ہو، جب تمام چیزیں صحیح چل رہی ہوں، تو اس وقت بھی اس کو چاہیے کہ اللہ سے دعائیں مانگتا رہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور کیا ہے، دین کا ستون
ستون ہے، آسمان و زمین کا نور ہے. یہ حاکم کی روایت ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے. ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو کسی مصیبت میں گرفتار تھی، تو ان کی حالت دیکھ کر آپ نے فرمایا کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا نہیں مانگا کرتے تھے؟ کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا نہیں مانگا کرتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ اگر یہ عافیت کی دعا مانگتے تو کبھی کسی مصیبت میں گرفتار نہیں ہوتے. اللہ رب العزت اپنے مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں. ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان کسی چیز کے مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب اپنا منہ اٹھاتا ہے اور دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور دیتے ہیں، یا وہی چیز اس کو فی الفور دے دیتے ہیں، یا اس کے واسطے دنیا یا آخرت میں اس کو ذخیرہ کر دیتے ہیں. اور ایک حدیث اور بھی سنی کہ اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان جو ہے نا جب جنت میں جائے گا، اور آپ نے بھی سنا ہوگا جب جنت میں جائے گا اور اس کو اتنا سب کچھ ملے گا، وہ کہے گا اللہ یہ مجھے یہ جو بدلہ ہے تو یہ کیا؟ تو وہ کہا جائے گا جو تو نے دعائیں مانگی تھی، تو دعائیں جو اس وقت وہاں تیری دنیا میں کسی مصلحت کے تحت تیری دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی، یہ ان کا بدل ہے. تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی. تو کیا ہی اچھا ہو کہ آج سے جو ہے ہم اپنی زندگی ہر چیز میں اللہ رب العزت سے مانگنے والے ہوں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے. انشاءاللہ یہ جو احادیث پیش کی گئی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عمل پہ لانے کے لیے کافی، اگر ہم ان کو سنیں اور ہم ان کو آگے بھی بڑھائیں، اور ہماری وجہ سے اگر کوئی ان پر عمل شروع کرے گا تو انشاءاللہ اس اجر میں ہمارا بھی حصہ ہوگا. پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سے مقامات ہیں، وہ کون سے اوقات ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے ہیں. تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.